بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست آزادی کا دن قریب آ رہا ہے، تو میرے بھائیوں، جیسے کہ وطن کی محبت قومی اور ملی فریضہ ہے، اسی طرح یہ مذہبی فریضہ بھی ہے۔ ہمارے مذہب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وطن کی محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ ایک بڑا مشہور جملہ ہے، حتیٰ کہ بعض حضرات تو اسے حدیث بھی کہہ دیتے ہیں، اگرچہ حدیث مبارکہ کے ذخیرے میں یہ الفاظ نہیں ملتے۔ حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہمیں یہی سکھایا کہ وطن کے ساتھ محبت لازمی اور ضروری ہے۔ میرے آقا مکہ مکرمہ سے نکلے، جو میرے آقا کا وطن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے، ایک جگہ پہنچے، ایک مقام پہ پہنچے جہاں سے مکہ کی آبادی نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ کا نام تھا حزورہ۔ وہاں پہنچے اور مکہ کی طرف دیکھا، مکہ کی آبادی نظر آئی، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کر کے کہا، ما اطیبک من بلد و احبک الی، کہ اے مکہ، تو کتنا پیارا شہر ہے۔ بلکہ اطیب کا اصل لفظی ترجمہ ہوتا ہے خوشبو والا۔ یقیناً مکہ مکرمہ کی زمین کا ایک ایک چپا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک ریزہ معمبر ہے، معطر ہے، مقدس ہے اور خوشبودار ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میرے اللہ کی رحمتیں، برکتیں وہاں کے ذرے ذرے پہ اس طرح نازل ہوتی ہیں کہ ہم اس کو سمجھنا بھی چاہیں تو ہم وہاں تک ہمارا ذہن پہنچ نہیں سکتا، ہمارا ذہن قاصر ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن میرے آقا نے کتنا پیارا لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا ما اطیبک من بلد، کہ تو کتنا معمبر شہر ہے، کتنا معطر شہر ہے، کتنا پیارا شہر ہے، وَأَحَبَّكِ إِلَيْ، اور مجھے کتنا پسند ہے، تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے، تو میرا کتنا محبوب ہے۔ اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو میرے آقا نے اپنے طرز عمل سے سکھایا کہ وطن کی محبت انسان کے دل میں اس طرح بسی ہوئی ہو کہ جب وطن سے جا رہا ہو، جیسے مولانا ذکی کیفی مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور ایک نظم ہے، وہ فرماتے ہیں، جدا ہوتا ہوں گلشن سے قفس کو جا رہا ہوں میں، اعز و اقربا کو چشم پرنم پا رہا ہوں میں، مثال شمع سوزاں غم سے گھلتا جا رہا ہوں میں، دل و روح و نظر بے چین ہے گھبرا رہا ہوں میں، وطن کی سرزمین سے دور ہوتا جا رہا ہوں میں۔ میرے آقا نے یہ سکھایا کہ انسان جب وطن سے دور جائے تو اس کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور پھر میرے آقا جب مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ وباؤں کا شہر تھا، اس کے اندر وبائی امراض پائے جاتے تھے، اسی لیے حضرات صحابہ وہاں پہنچے، ان میں سے کچھ حضرات ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہوا اور ان کو اپنے وطن کی یاد آئی، مکہ مکرمہ کی، انہوں نے اپنا بڑا مشہور شعر ارشاد فرمایا، فرمایا الا لیت شعری هل ابیتن لیلتا بواد وحولی اذخر وجلیل، انہوں نے فرمایا کہ اے کاش میں مکہ کی وادی کے اندر پہنچوں اور میرے دائیں بائیں مکہ مکرمہ کی جو گھاس ہے، اذخر اور جلیل، میرے دائیں بھی گھاس ہو، میرے بائیں بھی گھاس ہو، اور میں دوبارہ مکہ مکرمہ کی وادی کے اندر پہنچوں، اور اے کاش کہ میں مجنہ کا، جہاں پانی پینے کی جگہ مجنہ، اے کاش کہ میں دوبارہ مجنہ کے پانی پر پہنچوں، اے کاش کہ میں شمامہ اور طفیل کے جو پہاڑ ہیں دوبارہ انہیں دیکھ سکوں۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا ذکر کیا، مکہ مکرمہ کے پانی کا ذکر کیا، مکہ مکرمہ کی گھاس کا ذکر کیا، مکہ مکرمہ کی وادی کا ذکر کیا۔ تو میرے آقا نے جب یہ سنا تو میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہم حبب الینا المدینہ،
اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما، کیونکہ مدینہ اب وطن بن گیا تھا نا، تو اس لیے دعا کی جا رہی ہے اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما، کما حببت الینا مکہ، جیسے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، کیونکہ مکہ ہمارا وطن تھا، اس کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ اب ہمارا وطن بن گیا مدینہ منورہ، اب مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ پہلے محبت مانگی اور اس کے بعد یہ دعا کی وَانْقُلْ حَمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ کہ اے اللہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی وبا ہے، کوئی بیماری ہے، تو اسے یہاں سے نکال کر جحفہ کی بستی کے اندر ڈال دے، جحفہ کے علاقے کے اندر ڈال دے۔ تو میرے بھائیو، پہلے میرے آقا نے وطن کی محبت مانگی، بعد میں یہ مانگا کہ اے اللہ اسے وبائی امراض سے پاک فرما۔ سب سے پہلے محبت مانگی، تو محبت اتنی ضروری ہے۔ اور پھر میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ سے محبت کر کے بھی دکھائی، اس کے پہاڑوں سے محبت کی۔ احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑوں سے محبت کی، وہاں کی وادیوں سے محبت کی، وہاں کی جگہوں سے محبت کی، اس کی جگہ کو ریاض الجنہ قرار دیا، وہاں کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا۔ اور میرے آقا نے پھر اسی مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا ھذہ المدینۃ موطنی ومسکنی، یہ مدینہ میرا وطن ہے، میں یہیں رہتا ہوں، وبہا قبری وتربتی، اسی مدینہ منورہ میں میں جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرماؤں گا اور یہیں پہ میری قبر بنے گی۔ اور اتنی محبت تھی مدینہ منورہ سے میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مدینہ منورہ کی آبادی کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز فرما لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے اس پیارے وطن پاکستان، یہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اپنے اس پیارے وطن کی محبت عطا فرمائے۔